بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، حماس کے مبینہ اسرائیل پر حملے کے جواب میں اسرائیل کی جو انتقامی کارروائی جاری ہے، اس کی خبریں دیکھ کر اس کے وہ مناظر جو میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں، یہ نتیجہ نکالنا اور اس نتیجے پر پہنچنا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ آج کی دنیا اپنے آپ کو بڑی ترقی یافتہ جانتی ہو، سمجھتی ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی بلندیوں تک پہنچ چکی ہے، مشینیں، ہتھیار، آلات بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، جدید سے جدید بنا چکی ہے، لیکن انسانیت اور مانوتا، اخلاق، یہ اس کا مر چکا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے انسانیت کے معیار پر وہ اپنی تاریخ کے انتہائی پست حالت میں نظر آتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے غزہ کے نہتے لوگوں پر، عوام پر انتہائی اندھا دھند بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں جب وہاں کی تصویر آتی ہے تو عمارتوں کے بیچ صرف ملبہ نظر آتا ہے۔ یہ خبریں ہیں، کھلی کھلی دھمکیاں دی گئی اور اس کو عملی جامہ پہنایا گیا کہ غذا بند کر دی گئی، کھانا بند کر دیا گیا، کسی قسم کی کوئی رسد نہیں، دوائیں نہیں، یہاں تک کہ ہاسپٹل اور مریضوں کے جائے پناہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کئی سو بچے، بوڑھے، عورتیں بموں کا نشانہ بن چکی ہیں۔ ابھی تازہ خبر یہ تھی کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہاسپٹلز میں اسباب کی قلت کی بنیاد پر بعض مریضوں کا، جن کا آپریشن کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اینستھیسیا، بے ہوش کرنے والا انجیکشن اور دوا نہ ہونے کی وجہ سے بغیر بے ہوش کیے ہوئے ان کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ دوائیں اتنی کم ہیں کہ مریضوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو زیادہ تکلیف ہے، زیادہ ضرورت ہے، اس کو دوا دی جائے، جس کو کم ضرورت ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ پانی کے قطروں کو بہت ساری لوگوں کی تعداد جو ہے ترس رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو 24 گھنٹے میں صرف 1 لیٹر پانی مل رہا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ سمندر کا کھارا پانی اور کیچڑ ملا ہوا گدلا پانی پینے پر مجبور ہے۔ ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ لوگوں کے دباؤ میں جب رسد پہنچانے یا امدادی سامان پہنچانے کی بات کی گئی کہ مصر کا راستہ کھولا جائے تو وہاں سے ایک دن میں صرف 20 ٹرک بھیجے جائیں، جبکہ تجزیہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک دن میں کم سے کم 100 ٹرک امدادی سامان کی ضرورت ہے۔ 100 ٹرکوں پر لدا ہوا سامان کسی قدر کفایت کرے گا، 20 ٹرک کی اجازت دی گئی۔ یہ سارے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر مسلمان ہی نہیں، دنیا کا ہر درد مند انسان جس کی انسانیت زندہ ہے، جس کے آنکھ اور دماغ پر نفرت اور تعصب کا، مذہبی تعصب کا پردہ نہ چڑھا ہو، وہ اس سے اس کا دل پھٹ رہا ہے۔ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بموں کی اور ہتھیاروں کی ایک جنگ جاری ہے، نہتھوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کون سی بہادری، بہانے بہت کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ہتھیاروں کی جنگ کے ساتھ میڈیا میں بھی جنگ جاری ہے۔ ظالم اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے بہت سارے عذر پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرتا ہے، اور دنیا کی اکثریت، میڈیا کا اکثر بیشتر حصہ بھی اس جنگ میں ظالم کے ہی ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ترقی بہت ہو چکی ہے لیکن انسانیت مر چکی ہے۔ لوگ مذہب کا نام لیتے ہیں لیکن مذہب کی وہ تعلیمات جس کی دہائی دی جاتی ہے کہ ہر مذہب اچھی باتیں سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، وہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ صرف دعوے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور اگر گہرائی میں جائیں تو جس مذہب کے لوگ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، یہودی، ان کی مذہبی کتاب کو اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہاں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر یہودی کو جان سے مار دینا ان کے یہاں اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ صرف مسلمان نہیں، یہ وہ عیسائی جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ غیر مسلم ہمارے ملک کے جو ان کی ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مسلم نفرت کے رد عمل میں ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی حمایت میں جلسے جلوس کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اور فلسطین کی حمایت کرنے والوں کو مجرم کی طرح پیش کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی ساتھ دینے والے۔ اب ایک نہتے عوام پر حملہ کیا جا رہا ہے، کیا اس کو کوئی جائز قرار دے گا؟ یہ دہشت گردی کی حمایت کہلائے گی ان کے حق میں بولنا؟ جبکہ خود اسرائیل کے اندر بعض اخبارات اور بعض شخصیات غزہ پر اندھا دھند بمباری اور وحشیانہ بربریت کو ناجائز قرار دے رہے ہیں، ظلم اور زیادتی قرار دے رہے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، بعض خبر رساں ایجنسیاں یہ بتا رہی ہیں۔ یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اور مقابل میں یہ ایک ظلم کی بات ہے۔ ایک طرف ظالمانہ کارروائیاں ہو رہی ہے، دوسری طرف جن کو اسلامی لشکر یا مجاہدین یا اسرائیل کے دشمن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جب ہم اس کی پڑتال کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں بھی عقیدہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہودیوں سے جنگ جو ہے وہ عقیدے کی نہیں ہے، زمین کی ہے، وطن کی ہے۔ ان کے یہاں دعوے بہت ہیں اسلام پسندی کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت چل جائے گی۔ ان کے یہاں کمیونسٹوں کو قبول کیا جاتا ہے، اس تنظیم میں دروز اور باطنی فرقے کے لوگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔
وہاں روافض اور شیعوں سے دوستی ہے، سلفیوں اور صحیح عقیدے اور منہج والوں سے دشمنی پائی جاتی ہے۔ 70 کی دہائی سے ایران حماس کی مدد کر رہا ہے۔ حماس کے بیانات میں انشاءاللہ رات کے خطاب میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، خطبہ جمعہ کا وقت تنگ ہوتا ہے، اصل موضوع میرا یہ نہیں ہے۔ اس پورے قضیے میں مسئلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں زیادہ زور دیا جاتا ہے اس بات پر کہ ان کی امداد کی جائے، رسد پہنچائی جائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو صحیح بھی ہے کہ دعا کی جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو پہنچانا انسانیت کا، دین کا تقاضا ہے، فریضہ ہے۔ لیکن کیا مسلمانوں کا اصل قضیہ یہی ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم آج فلسطین پر آنسو بہائیں، اس کے لیے امدادی اور تعاون کی بات کریں، دعاؤں کی بات کریں؟ اس سے پہلے افغانستان پر رو چکے، عراق پر رو چکے، صومالیہ میں رو چکے، اور مختلف ملکوں میں ہر تھوڑے دن کے بعد ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ کیا ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ جب کوئی حملہ ہو جائے، مسلمان پر افتاد پڑ جائے، مصیبت میں گھر جائے، اس وقت آنسو بہا دے میں، کچھ ہمدردی کے بول لے میں، ظالم کی ظالمانہ کارروائیوں کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیں، اس کی مذمت کر دیں، میمورنڈم احتجاج کر لیں، اور کچھ زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں جو کارروائیاں ہوتی ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے تعلق سے یہ کیا جائے، وہ کیا جائے؟ کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ کیا یہ ہمارا اصل قضیہ ہے؟ میں آج کے خطبے میں دعاؤں سے متعلق صرف گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن سفر میں آتے ہوئے ہمارے ایک رفیق مکرم سعودی عرب سے انہوں نے واٹس ایپ پر مجھے جو ہے ایک کتابچہ بھیجا، شیخ محمد سعید رسلان کا، بڑا پیارا، اس کا کچھ حصہ ابتدائی میں نے پڑھا، بہت پیارا لگا، اور دل چاہ رہا ہے کہ اسی تناظر میں ان کی کچھ باتیں پیش کر کے اپنے موضوع پر آؤں۔ انہوں نے تذکرہ کیا کہ فلسطین کے اسبق سابق ایک مفتی صاحب شیخ محمد امین حسینی، وہ ایک لقاء میں کچھ فلسطینیوں کے ساتھ اکٹھا ہوئے، ملاقات ہوئی ان سے، ان کے ہم وطنوں کے ساتھ۔ اسی مجلس میں جو فلسطین کے سابق مفتی ہیں، اسی مجلس میں ان سے سوال کیا گیا کہ متى نعود الى فلسطین، ہم فلسطین کب لوٹیں گے؟ کتابچے کا نام ہے متى يعود الینا فلسطین۔ اسی سے پہلا جملہ یہ نکالا کہ متى نعود الى فلسطین، فلسطینی پوچھ رہے ہیں جو در بدر بھٹک رہے ہیں، جلا وطن کے جیسا غریب و دیاری کی زندگی گزار رہے ہیں، فلسطین سے باہر ہیں، انہوں نے سوال کیا اپنے مفتی صاحب سے کہ ہم فلسطین کب لوٹیں گے؟ ہماری اس دربدری اور غریب و دیاری کی انتہا کب ہوگی؟ تو انہوں نے بڑا پیارا برجستہ جواب دیا، انہوں نے کہا تعودون الی اللہ، عادت کیا ہے؟ تعودون الی فلسطین، جب تم اللہ کی طرف پلٹو گے تو تم فلسطین کی طرف بھی پلٹو گے۔ پھر انہوں نے آگے کہا کہ اگر کسی بھی سرزمین پر یہ سوال کیا جائے کہ ہمارے ہاتھ میں فلسطین کب آئے گا، واپس کب لوٹے گا فلسطین، ہمارا فلسطین جو ہماری زمین تھی، جس پر ناجائز قبضہ کیا گیا، یورپی اور مغربی طاقتوں نے مل کر جہاں اسرائیل کا ناجائز تسلط قائم کیا، اس کو قبضہ دیا، 1948 سے اس کی حکومت قائم ہوئی، اور بتدریج آج کی تاریخ میں وہ 78 یا 80% سرزمین پر جو فلسطینیوں کی زمین تھی اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اصل فلسطینی غزہ اور مغربی کنارے کے 20-22% پر سمٹ گئے ہیں، اور وہاں سے بھی اب خالی کیا جا رہا ہے غزہ سے۔ ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ 24 گھنٹے میں خالی کر کے مغربی کنارے پہ جائے، اور وہاں بھی جو ہے جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ حماس کے بہانے سے عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حماس کو طاقت دینے اور بڑا کرنے کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی، اور انہوں نے الفتح اور دیگر اپنی مزاحمتی تنظیموں کو کمزور کرنے کے لیے حماس کو طاقت دی اسرائیلیوں نے۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ اہل علم کی باوثوق اور وہاں خود فلسطینیوں کے بیانات پر مشتمل ہے۔ خیر، اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے تو کوئی بھی سوال کرے کہ فلسطین ہمارے ہاتھوں میں کب لوٹے گا، تو کہا اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے تو فلسطین ہماری طرف لوٹے گا۔ اس بات کی تائید کرتے ہوئے شیخ نے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، 2-3 روایتوں کا جو ذکر کیا اور قرآن کی آیت کا۔ پہلی روایت ابو داؤد اور بعض کتابوں کی، جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے اور آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان سے روایت ہے، تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی قصعتھا، کہ تم پر امتیں اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ کیا اس وقت ایسا حال ہوگا اللہ کے رسول کہ ہم کم تعداد میں ہوں گے، لوگوں ساری قومیں اکٹھا ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹی پڑے گی؟ کہا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بڑی کثیر ہوگی، بعض روایتوں میں ہے کہ سمندر کے جھاگ کی طرح بہت زیادہ تعداد ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، دشمنوں کی نظر میں تمہاری کوئی ہیبت، کوئی وقار، عزت اور قوت نہیں رہے گی، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا چیز ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ یہ مرض بتایا، یہ ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، 2 جملہ، کہ محبت کرنا دنیا سے، زندگی سے، اور موت کو ناپسند کرنا، یہ پوری ہماری خرابیوں کا ایک عنوان ہے جس کے ضمن میں پورا ایک مضمون پیش کیا جا سکتا ہے۔ آخرت کو بھول جانا، اللہ رب العالمین اور اس کے دین کو فراموش کر دینے سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔
پھر شیخ نے آگے بڑھ کر یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے بھی یہ فیصلہ سنایا ہے اپنے کلام پاک میں سورہ ابراہیم میں، فرمایا وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، کیا اعلان کیا؟ کہ اگر تم نے شکر گزاری کی، نعمتوں کی قدردانی کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کیا، یہ کھانا پینا جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے سب اللہ کی نعمت ہے، اور دین اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، توحید سب سے بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو شکر گزار ہوگا ہم اس میں زیادتی کریں گے نعمت میں، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ مسلمانوں پر عذاب کی کیفیت ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہی ہے، ناشکری کر رہی، لہٰذا اس کا بھگتان بھگت رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان صاف کیا ہے۔ آج یہاں، کل افغانستان، پھر صومالیہ، پھر فلاں، پھر ہندوستان، اور فلاں جگہ یہ قضیے اٹھتے رہیں گے۔ ہماری مدد سے، احتجاج سے، اور صرف بیانات سے، مذمتی بیانات سے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے مسائل اگر ہم جڑ سے حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اصل قضیہ کیا ہے؟ شیخ نے آگے فرمایا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ فلسطین اس وقت تم کو ملے گا واپس جب تم اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف پلٹو گے، اس کی ایک دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہے جو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے نقل کیا، اور جس کو اہل علم نے، محدثین نے صحیح کہا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کی بے کرو گے۔ بے عینہ دھوکے کی بے ہوتی ہے، کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی تشریح کا فی الحال موقع نہیں ہے، میں صرف اتنا کہوں کہ حرام طریقے کو حلال بنانے کی شکل دے دینا۔ ایسی بے آج کل ہمارے یہاں کرتے ہیں نا لوگ، حرام کو حلال بنانے والے بہت سارے راستے نکالتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس جا کے بولتے ہیں کہ ایسے کر لو تو ویسا کر لو تو حرام حلال ہو جائے گا۔ تو جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرَ، اور گائے کی دموں کو پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر مطمئن، یہ اس وقت کی تجارت اور مال آمدنی کے ذرائع تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اور ہم جب دنیاوی کاروبار، لین دین اور دنیا کے معاملات میں الجھ جائیں گے اور اسی کو معراج سمجھیں گے، ارے میرا بیٹا تو سرکاری ملازمت میں لگ گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر ہو گیا، IAS افسر بن گیا، بس ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کی معراج مل گئی۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب تم گائے کی دموں کو تھام لو گے، زراعت پر خوش رہو گے، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو، اللہ کے راستے میں کوشش، محنت، قربانی کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نتیجے میں کیا کرے گا؟ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، ذلت مسلط کر دے گا۔ لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، تم سے اس ذلت کو اللہ ہٹائے گا نہیں یہاں تک کہ تم اس کے دین کی طرف نہ لوٹ جاؤ۔ شیخ محمد حسین کا جواب اس حدیث کے بالکل موافق ہے کہ اللہ ذلت کی اس کیفیت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ ہم اللہ یعنی اللہ کے دین کی طرف نہ لوٹ جائیں۔ شیخ نے آگے بیان کیا اور بہت پیاری بات بیان کی کہ مسلمانوں کا اصل قضیہ کیا ہے؟ یہ مدد بھیجنا، صرف دعا کر لینا وقتی طور سے، کسی ملک کے ناراضگی کے نتیجے میں اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دینا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، پھر سے میں دہرا رہا ہوں، لیکن یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا اصل قضیہ نہیں ہے۔ شیخ نے کہا کہ مسلمانوں کا اصل قضیہ عقیدے کا ہے، دین کا ہے، توحید کا ہے۔ انہوں نے جو تفصیل سے بات کہی میں اس کو دو جملے میں مختصراً کہوں، انہوں نے بیان کیا کہ آپ اور ہم کتنے برے حالات میں ہیں، آج دنیا کے حالات کتنے کمزور ہیں، انسانیت کتنی لاچار ہو چکی ہے، بے بس ہو چکی ہے۔ دنیا کے متمدن طاقتیں، بڑی بڑی طاقتیں، اسرائیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف غزہ کے مظلومین جن کو 1 لیٹر پانی یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل رہا، دوسری طرف اسرائیل جو کھلے عام جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ انسانی قانون، اقوام متحدہ کے دنیا میں جو جنگی قوانین ہیں ان تمام قوانین کی مخالفت کر رہا ہے، کسی کی بات نہیں سن رہا ہے، اس کو ہتھیار کی مدد کی جا رہی ہے، پیسوں کی مدد کی جا رہی ہے، میڈیا سے مدد کی جا رہی ہے، اخلاقی مدد کی جا رہی ہے، اور جو مظلومین ہیں جو مر رہے ہیں ان کے حال کو دیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بس زبانی جمع خرچ کر کے بیان دیا جاتا ہے، اور مسلمان قومیں بھی، مسلمان حکومتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں، مفلوج نظر آتی ہے، زبانی بیانات، احتجاج اور مطالبات و اپیل کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی۔ ہم بھی وہی اسی حال میں ہیں۔ یہ مسلمانوں کی پستی، بے بسی، ذلت کا کتنا بھیانک جو ہے منظر ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ یہ جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر، غزہ کی پٹی پر، لیکن کوئی شخص اس ظلم کو روکنے کی کسی لیڈر میں، عالمی لیڈر میں کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ جو ذلت اور خواری ہے یہ کسی سے ہٹے گی نہیں۔ اصل قضیہ کیا ہے؟ یہ کتنے بھی برے حالات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیخ کی بات کو نقل کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج اور معاشرے میں مبعوث ہوئے، آئے جس وقت، تو جو سماج تھا اور دنیا کے جو حالات تھے، کیا وہ آج سے بہتر تھے؟ نہیں، آج سے بھی برے تھے۔ انتہائی جاہلیت، شرک، بت پرستی، ہر قسم کی خرافات، ظلم اور زیادتی، لوگوں کا حق مار لینا، کمزوروں پر زیادتی کرنا ایک عام بات تھی۔ طاقت اور قوت کا زور بولتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آئے،
آپ نے اپنی 23 سالہ نبوت کے دور میں جو تربیت کی، دعوت دی، اصلاح کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کم مدت میں دنیا کا انتہائی جاہلی معاشرہ، جہالت والا معاشرہ، انتہائی تہذیب و ثقافت کا علم بردار بن گیا، بلکہ پوری انسانی تاریخ کہہ رہا ہوں، انسانوں کی آپ جتنی بھی تاریخ پڑھ لیں، تاریخ کے کسی بھی دور میں اتنے مہذب، اتنے اعلیٰ انسان آپ کو نہیں ملیں گے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں صحابہ کرام کا معاشرہ وجود میں آیا۔ یہ اتنی سی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک معجزاتی اللہ کی طرف سے معجزہ تھا کہ اتنی کایا پلٹ کر دی۔ کیسے کیا؟ آپ نے کیسے کیا؟ جن کفار و مشرکین کے بیچ آپ مبعوث کیے گئے تھے، وہ اللہ کی ربوبیت کو تو مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمارے بت پیدا کرنے والے نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں، نظام کائنات کا نہیں چلاتے، یہ قرآن میں موجود ہے، میں اس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کہ آپ سوال کریں پیدا کس نے کیا ان کو، آسمان و زمین کو، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ ایسے کئی سوالات۔ تو رب اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ الوہیت میں، عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد تمام انبیاء کرام کی دعوت کی طرح لا الہ الا اللہ کی تھی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کی تربیت کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاشرہ کتنا تبدیل ہو گیا۔ شیخ کہتے ہیں، محمد امین جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دعوت کو، یعنی کافر جو ہیں، آپ کی امت کے جو کافر لوگ تھے، ان کو توحید کی دعوت دی۔ آج مسلمانوں میں اس دعوت کی ضرورت ہے کہ ہم توحید کی دعوت دیں، شرک سے منع کریں، اس لیے کہ مسلمانوں میں اب عقیدے کی بنیادیں مضبوط نہیں رہی، جا بجا مختلف قسم کی شرکیات، خرافات اور بدعیات پائی جاتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، جڑ ہے ہماری کمزوری کی۔ اصل قضیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ اب جن کو آپ اور ہم اسرائیلیوں کے مقابل کے مجاہدین کہہ رہے ہیں، حماس کے لوگ، معاف کیجئے گا، بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔